ناروے نے فیفا میں تاریخ رقم کر دی اور برازیل کو جو کہ فٹ بال کے لیے ساری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں ان کو ایونٹ سے باہر کر دیا اور خود کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. انگلینڈ نے میزبان میکسیکو کو خاموش کر دیا, ایونٹ سے باہر کر دیا. اور ساتھ ساتھ آج رات بہت ہی بڑا مقابلہ ہے پورچوگل اور اسپین کے درمیان. یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں فٹ بال اینالسٹ علی طیب. علی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. اوور دا ویکینڈ کیا کیا ہو گیا, لیکن ہم صرف راؤنڈ آف 16 سے شروع کرتے ہیں. اور راؤنڈ آف 16 میں موراکو جس طرح سے کھیلا, جو ان کی پرفارمنس رہی, جب وہ نیدرلینڈ جیسی ٹیم کو باہر کر سکتے ہیں تو آبویسلی وہ کلیئر فیوریٹس تھے اس گیم میں اگینسٹ کینیڈا. ایک ہوسٹ کو تو باہر کر چکے, بلکہ 2 ہوسٹ باہر ہو چکے ہیں, آج ہو سکتا ہے تیسرا بھی باہر ہو جائے. کیسا دیکھتے ہیں موراکو کی پرفارمنس کو اس گیم میں اگینسٹ کینیڈا؟ بہت پرفارمنس اچھی تھی ایز ایکسپیکٹڈ. آبویسلی ظاہر ہے جو کوالٹی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان کے پاس جس طرح کے کھلاڑی ہیں, اسماعیل سائباری جیسے, اشرف حکیمی جیسے, اور ابراہیم ڈیاز جو کہ مطلب ہی واز انسٹرومنٹل ان ایوری تھنگ. اور 3-0 امفیٹک دکھتی ہے لیکن پرفارمنس بھی ایسی تھی. گریٹ ڈٹرمنیشن ہمیں موراکو کی طرف سے بہت دکھی. کینیڈا نے اچھا مقابلہ کیا لیکن جو پیسج گیم کے کچھ پیسجز تھے جس میں کمپلیٹ ڈومینیشن ہمیں موراکو کی طرف دیکھی. ان کی سپیریورٹی جو ہے ڈسپائٹ کینیڈا کو جو تھا کہ ایک ہوم کراؤڈ ہے یا ہوسٹ ہے یا یہ وہ ہے, لیکن وہ چیز جو ہے وہ کوالٹی کے آگے نہیں ہوتا آبویسلی. اور اٹ واز اے ویری ویل ڈیزرو ون, اور جس کو بولتے ہیں نا پروفیشنل پرفارمنس تھی موراکو کی طرف سے. اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ یہ جیسے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی سیمی فائنل میں پہنچے, تو یہی میرا اگلا سوال تھا, ڈو یو تھنک دے ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو ون اٹ دس ٹائم؟ یہ تو خیر ظاہر کپ کمپٹیشن میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ, کیونکہ آن دا ڈے کوئی کیسا پرفارم کرے یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی لیسر ٹیمز کین آؤٹ پرفارم دا بگر ٹیمز آن دا ڈے. اینی ٹیم کین ہیو اے گڈ ڈے, اینی ٹیم کین ہیو اے بیڈ ڈے, تو وہ تو ہے. لیکن یہ کہ ڈو یو تھنک کہ دے کین ایون ریپلیکیٹ جو پچھلے ورلڈ کپ کی سیمی فائنل کی پرفارمنس تھی کہ اس کو ہی میچ کر لیں؟ یس, موسٹ لائکلی ایسا لگ رہا ہے جتنی کوالٹی ان کے پاس ہے, جس طرح کے کھلاڑی ہیں اور اب اتنا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس کہ آئی تھنک کہ دے کین ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, فرانس پیراگوئے کی طرف بڑھتے ہیں جو 1-0 رہا. اٹ واز مور لائک اے ریسلنگ میچ. جو فری فلوئنگ فٹ بال ہم نے فرانس سے دیکھی ہے, اور اس وقت تو انڈاؤٹیڈلی وہ الگ ہی لیول پہ چل رہے ہیں, لیکن اس گیم میں وہ چیز نظر نہیں آئی. وائی از دیٹ؟ ان کو جس طرح کا سیٹ اپ پیراگوئے نے رکھا تھا اور جس طرح کا وہ جس مینٹالٹی کے ساتھ آئے تھے, جس ٹیکٹک کے ساتھ آئے تھے کہ فرانس کو فٹ بال کھیلنے سے انہوں نے روکنا تھا, اور روک کے پھر وہ چاہ رہے تھرو دا فزیکلٹی فیکٹر, اور اس کے تھرو ان کو کوئی مل جائے اگر اپرچونٹی کاؤنٹر اٹیک کے اوپر تو وہ گول سکور کریں. لیکن فرانس کے آپ یہ بولیں گے بہت زیادہ ریزیلینٹ پروفیشنل پرفارمنس, دے اسٹک ٹو دا. دیکھیے کھلاڑیوں کی ان کی جو بات ہے نا, آئی مین فرانس کی یہی بات ہے, دیر از کوالٹی آل اراؤنڈ, ڈیفینس سے لے کے مڈ فیلڈ اور فارورڈ لائن. ٹھیک ہے, میں نے مائیکل اولیسے کی بات کی ہے, عثمان ڈیمبیلے کی بات کی ہے, آپ ڈیزری ڈوئے کی بات کریں, کیلین امباپے کی بات کریں. ان کے علاوہ بھی اگر آپ ان کی مڈ فیلڈ میں آ جائیں, ادھر بھی کوالٹی ہے رابیو کی. ٹھیک ہے, یا آپ ڈیفینس میں آ جائیں, ولیم سلیبا ہیں, کنڈے ہیں, ایون رائٹ اپ ٹو دیئر گول کیپر مینیون. مطلب یہ بہت کوالٹی پلیئرز ہیں, اور ان کو ریٹل کرنا اس طرح فزیکلٹی فیکٹر کے تھرو. اور آپ دیکھیں نا پھر وہ ہوا, اور پھر دے گاٹ اے پینلٹی آؤٹ آف اٹ اینڈ دے اسکورڈ, اور وہی وننگ گول ثابت ہوا. اور امباپے جو ہیں اب وہ 7 گولز پہ آ گئے ہیں میسی کے ساتھ. ابھی جب ہم ہالینڈ کی بات کریں گے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. دس از دا فرسٹ ورلڈ کپ جہاں پہ 3 کھلاڑی جو ہیں وہ اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں. ہاں, دس از انبلیویبل. سو یہ کہ کوالٹی آپ نے ناروے کے کھلاڑیوں میں بھی دیکھی, تو دس کوالٹی آل راؤنڈ. بالکل. اب آپ نے بات کی ناروے کی, تو اسی میچ کی طرف بڑھتے ہیں. برازیل ناروے 66-34 پوزیشن آپ چیک کریں تو ناروے نے کس طرح سے ڈومینیٹ کیا اس گیم کو, اور جہاں جہاں ہالینڈ کے پاس جتنی بار موقع آیا, ایک وہ سلائڈ تھا گول کے پاس جو وہ نہیں کر پائے, ادروائز جب بھی ان کے پاس بال آ رہی تھی وہ کنورٹ کر رہے تھے. بریلینٹ رہا ایک طرف تو ان کا گیم, دوسرا مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے برازیل کا دن ہی نہیں تھا, کیونکہ پینلٹی مس ہونا پہلے, پھر اس کے بعد 1-on-1 چیلنج ود دا گول کیپر, وہاں سے آپ سے مس ہو گیا, گول نہیں ہو پایا. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, دن نہیں تھا. نہیں, برازیل کی پرفارمنسز ریسنٹلی بالکل بھی اچھی نہیں رہی. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کوالیفائرز میں بھی 5th اس پہ کیا. یہ بھی اس وجہ سے ہوا ہے کہ برازیلین نیشنل ٹیم کا کوچ کارلو انچیلوٹی کو بنا دیا گیا کہ انہوں نے آ کے ایک رسپیکٹیبلٹی ڈالی کہ کم از کم کوالیفائی کروا دیا ورلڈ کپ میں. اتنی بیڈ سچویشن چل رہی تھی, اور جس طرح کی پرفارمنسز آپ نے دیکھی, اس کا کریڈٹ کارلو انچیلوٹی جیسے لیجنڈری مینیجر کو جاتا ہے کہ وہ ان کو راؤنڈ آف 16 تک بھی لیا ہے, جو برازیل کی کنڈیشن تھی ان ٹرمز آف ہاؤ دیئر نیشنل ٹیم ہیز بین اوور دا پاسٹ فیو ایئرس. سو اس حساب سے دیکھے تو نہیں, انہوں نے جو ان کی ابیلٹی تھی اور جو وہ تھا اس حساب سے بلکہ اچھا ہی کھیل کے. دیکھیں ہر گیم میں آپ کو چانس ملتا ہے, پینلٹی مل گئی تھی,
یہ کیوں ہوا کہ فرانس کی پینلٹی امباپے لیتا ہے یا ناروے کی پینلٹی ہالینڈ لے گا یا ارجنٹینا کی میسی لے گا, تو آپ ونی جونیئر کو آپ نے کیوں نہیں دی؟ وائی واز راؤل ہیمنیز گیون کہ اس کا کارلو انچیلوٹی کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ ہمارا پیکنگ آرڈر ہوتا ہے کہ اس کا پینلٹی نہیں, آپ اپنے بیسٹ پلیئر کو دینا. پورتگال میں کون لے گا؟ نجیب آیاز کی کون لے گا؟ رونالڈو لے گا obviously. So this is a understood thing given. تو یہ ایک ٹیکٹیکل مسٹیک ہوئی ہے جو پریشر برونو گیمریش کو جو ہے وہ ہو گیا, اور وہیں سے پھر برازیل بیک فٹ پہ آ گیا تھا. جو مومنٹم تھی جو کنیا نے لی, اور پھر اینڈرک کی سیکنڈ ہاف میں جو ایک اتنا کلیئر کٹ چانس ہے, ہی واز آن گول. اور دیکھیں آپ نے ابھی ہالینڈ کا ذکر کیا, ہالینڈ کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہی نیڈز ہاف اے چانس, ہی وڈ ڈو نتھنگ آل گیم اینڈ ان دی اینڈ ون یو دا میچ. اور وہ وہی کرتے, ان کو جب کوئی اپرچونٹی ملتی ہے ہی میکس شیور کہ وہ اس کو گریب کرے اور اس کو کنورٹ کرے. تو واٹ اے بریلینٹ پرفارمنس, اینڈ وہ آ گئے کوارٹر فائنل میں, تو اس کا مطلب ہے ٹچنگ ڈسٹینس اوے فرام دا بگ پرائز, چانسز ان کے بھی ہیں. دیکھیں اب جتنے بھی فٹ بالنگ ایکسپرٹس ہیں, فارمر پلیئرز ہیں, وہ ایک ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں ہالینڈ فیکٹر. ہالینڈ فیکٹر کسی میچ میں بھی چل سکتا ہے. اب ان کا مقابلہ انگلینڈ سے, انگلینڈ میں ہالینڈ فیکٹر چل گیا. نو ون نوز ہالینڈ بیٹر دین انگلینڈ بیکاز وہ وہیں پہ اپنی کلب فٹ بال کھیلتے ہیں مین سٹی کے ساتھ. تو یہ سارے پلیئرز ان کے ساتھ کھیل چکے ہیں, بکایو ساکا, سب کو جانتے ہیں, اس کو ابیلٹی پتا ہے. ایون برازیل کی ڈیفینڈر گیبریل مارگلیش کا بھی پتا ہے کہ وہ تو آرسنل میں ان کے بیٹلز چلتے رہتے ہیں, لیکن اس نے اس کو ایک دفعہ پہلے گول پہ ہیڈر پہ بیٹ کیا, اور سیکنڈ ٹائم پہ ہی کوڈ ناٹ اسٹاپ ہز شاٹ. تو Haaland is unbelievable alongside Mbappe and Messi. He is on 7 goals. Then watch out, he might win the Ballon, یہ کیا کہتے ہیں, گولڈن بوٹ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. موونگ آن, اب انگلینڈ میکسیکو کی بات کرتے ہیں, اور اس پورے ایونٹ میں ابھی تک اگر کسی نے میکسیکو کو اور ان کی عوام کو چپ کرایا ہے, دیٹ از جوڈ بیلنگم. دونوں گولز جو انہوں نے سکور کیے, ایک 36 منٹ پہ, ایک 38 منٹ پہ, 2 منٹ کا ڈفرنس تھا ان دونوں گولز کے بیچ میں, اور دونوں گولز جس طرح سے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ پاس واز ایمڈ فار ہیری کین, اور اس کا فائدہ اٹھایا بیلنگم نے, اور کیا زبردست گولز کیے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, یہ جو پورا ایک نیگیٹیوٹی کا شراؤڈ تھا کہ جی 13 سال سے وہ ایسٹیکا میں میکسیکو ہاری نہیں ہے. 2013 واز دا لاسٹ ٹائم دے ٹیسٹڈ ڈیفیٹ ان دیٹ اسٹیڈیم. یا انگلینڈ کا ہینڈ آف گاڈ 1986 کا بھی اسی اسٹیڈیم میں ہوا تھا. بیڈ اومن ہے, یہ ہے وہ ہے, اور 7000 فٹ کی بلندی پہ ابو سی لیول ہے, تو وہاں سانس لینے میں ایسا کچھ نہیں ہوا. انگلینڈ کیم آؤٹ like full guns blazing, right? And they were so good. آپ دیکھیں نا کہ ساکا نے جو کراس کیا, he picked the ball on the right flank from رائس نے ڈرائیو فارورڈ کیا, ساکا کو دیا. ساکا نے ہیری کین کو, دیکھیں رول آف فٹ بال یہ ہوتا ہے کہ the first ball has to be won by the number 9 جو آپ کا سینٹر فارورڈ, the second ball goes to your attacking midfielder number 10. تو وہ کراس ہی سیکنڈ بال ونر کے لیے تھا. جوڈ بیلنگم, کین نے سارے ڈیفینڈرز کو اپنی طرف کیا, which allowed جوڈ بیلنگم ٹو بی ان فری اسپیس اینڈ ٹو گیٹ اے فری ہیڈر, اور انہوں نے گول اسکور کیا. اور پھر اس کے بعد انگلینڈ ہیڈ دی مومنٹم اینڈ دا میکسیکن کراؤڈ, اور وہ سارا وہ جو تھا دے ور شاک. تو بریلینٹ پرفارمنس ایون گوئنگ ڈاؤن آن 10 مین. حالانکہ دے کنسیڈڈ اے گول سیکنڈ ہاف میں, دے کوانسا کو سینٹ آف کیا, دے گاٹ اے پینلٹی اگینسٹ اے رن آف پلے. اور ہیری کین, آئی مین کیا پریشر پینلٹی تھی. ظاہر ہے انگلینڈ کے اوپر آل دوز گریٹ جنریشنز آف گریٹ فٹ بالرز جو کہ نہیں کیا, لیکن کریڈٹ ٹو ہیری کین, جو پریشر لے کے اس نے جو دیکھیں ایسی مومنٹس میں اتنے بڑے گیم میں یو گیٹ یور بیسٹ پلیئر ٹو ٹیک یور پینلٹی. ٹھیک ہے, اور انگلینڈ نے ہیری کین, ہی ٹک دا پریشر, ہی اسکورڈ دا پینلٹی. اسے پتا تھا ہم 10 مین پہ, یہ میں نہیں اسکور کروں گا تو پھر گئے. سو ہی ڈڈ دیٹ اینڈ دیٹ واز دا وننگ گول ایٹ دی اینڈ. کیونکہ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور گول بھی آئی تھنک اسکور کیا, اور وہ جو تھا راؤل ہیمنس کا تھا, اینڈ دیٹ واز اٹ. تو بریلینٹ پرفارمنس. اب ان کا مقابلہ ناروے سے ہے, تو مزہ آئے گا. اور obviously ابھی بھی بڑے زبردست میچز چل رہے ہیں بزنس اینڈ آف دا ٹورنامنٹ آف کورس. اور جب بزنس اینڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ان دو ٹیموں کی جو سپورٹ اور فالوئنگ ہے, پورچوگل, بیکاز ساری دنیا میں جو رونالڈو فین ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی چیز مسنگ ہے, دیٹ از دا ورلڈ کپ, تو وہ ورلڈ کپ جیتیں. اور ساتھ میں اسپین ون آف دا فیوریٹس, لیکن ویسی نظر نہیں آ رہی ہے جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم فرانس سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ایکسپیکٹیشن پہ پورے اتر رہے ہیں. اسپین ویسی نظر نہیں آ رہی. آج کے مقابلے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت سی ٹیموں نے, ہم آرسنل کے اوپر پریمیئر لیگ جیتنے پہ اتنی تنقیدیں ہوتی, فری فلوئنگ فٹ بال, اٹریکٹیو بیوٹیفل فٹ بال کہتے ہیں, انہوں نے پریگمیٹک اپروچ کی. A coach job, a team job is to win matches, not to please the crowd کہ وہ کتنا aesthetically pleasing ہو. So اسپین نے آپ دیکھیں ایک بھی گول کنسیڈ نہیں کیا پورے ٹورنامنٹ میں. They haven't conceded a single goal as yet. Would you have associated that with Spain? Only آپ اٹیک کی بات کرتے ہیں, ڈیفینس کی نہیں. So this is a different Spain.
दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल एंड अ लॉजिकल स्पेन जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, और वो आपको जीत के पोर्टुगल के पास जितनी क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ विटिनिया एंड राफेल लियाओ एंड बर्नार्डो सिल्वा एंड द ब्रूनो फर्नांडिस एंड जाओ कंसेलो एंड जाओ नेवेसेस एंड पेड्रो नेटोस, ये सब से, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब से, ये बहुत बड़े नाम है अपने क्लब फुटबॉल, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग द सीजन. बट व्हेन इट कम्स ऑन द डे, कैन दे, जिसको बोलते हैं एज अ टीम कोहिजन, वो क्रिएट कर सकते हैं उस तरह की परफॉर्मेंस? देखिए, दिस इज द एसिड टेस्ट नाउ फॉर पोर्टुगल, इट्स नाउ और नेवर. क्या रोनाल्डो ये प्रेशर लेके कैन ही स्टैंड अप लाइक हैरी केन एंड परफॉर्म ऑन द अल्टीमेट स्टेज टू विन द अल्टीमेट प्राइज? ये इनका टेस्ट है. इफ दे विन अगेंस्ट स्पेन तो फिर आप पोर्टुगल को सीरियसली फिर तो आप कह सकते हैं दे विल हैव देयर टेल्स अप. और ये कि लेकिन स्पेन जो है, जाहिर है यमाल की हम बात करें और यारसबल की बात करें, उससे कितने सारे गोल स्कोर किए हुए स्पेन के लिए, एंड देन वी गॉट पेड्री, मतलब they are and Rodri, so they are a quality side. I mean, आप इस तरह obviously star-studded team तो है. It's going to be a battle, I think. So ये मैच लगता है आपको कि ये अगर पोर्टुगल डिफेंसिवली इधर उधर मिस्टेक ना करे और अपनी चांसेस को ले, तो this is going to go into extra time. Extra time और maybe penalties तक जाए. ठीक है. तो last time they met was in June 2025. 2-2 से बराबर हुआ था, लेकिन ओवरऑल अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 41 में से 17 मैचेस स्पेन जीता है और 6 मैचेस पोर्टुगल जीता, 18 ड्रॉ हुए. तो क्लियरली स्पेन अ बेटर साइड, और ऑब्वियसली हिस्ट्री के हिसाब से, उनकी फुटबॉल के हिसाब से बेहतर है. हाँ, मतलब हिस्ट्री नजीब, जाहिर ऑन द डे की बात होती, मैटर नहीं करती उस तरह. तो वनडेज में पाकिस्तान ने भी भारत से ज्यादा ही जीते हुए हैं, लेकिन अभी आप कंपेयर कर ले तो आपको पता चल जाएगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस. सो जाहिर है ये स्टैट्स कहने सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑन द डे कौन सी टीम करती है उस हिसाब से अगर देखें तो मुकाबला बहुत टाकरे का है. और यही जैसे कि मैंने बोला कि ये इट हैज ऑल द रेसिपी टू गो इनटू एक्स्ट्रा टाइम. ठीक है, लास्ट गेम की तरफ आते हैं, यूएसए वर्सेस बेल्जियम. लेकिन उस गेम से पहले मैं आपको बता दूं कि फीफा इज बिकम अ जोक बिकॉज क्योंकि क्लियरली ट्रम्प के कॉल करने पे यूएसए के मेन प्लेयर जिन पे रेड कार्ड था, जो आज अवेलेबल नहीं थे, वो अवेलेबल हो गए हैं. बैलोगॉन की बात कर रहा हूं. जी हाँ, तो अब फुटबॉल के रूल्स में येलो कार्ड, रेड कार्ड एंड देन ट्रम्प कार्ड, यानी कि ट्रम्प जिसको चाहे उसको वापस ला सकते हैं. अगर स्टैट्स की बात की जाए तो लास्ट टाइम दे मैच, अभी की बात है, 29 मार्च 2026 में मुलाकात हुई थी अली, और 5-2 से बेल्जियम जीता था. और अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो लास्ट टाइम जब ये मिले थे तो 2-1 से बेल्जियम जीता था 2014 में. तो क्लियरली बेल्जियम बेटर टीम है क्योंकि ये होस्ट हैं और इस बार ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो इतनी बात भी हो रही है यूएसए पे. और इनके पास ट्रम्प कार्ड भी है, तो ये है कि 1930 पे जाना पड़ेगा अगर आप किसी अमेरिकन विक्ट्री की बात करेंगे. लास्ट टाइम ओवर बेल्जियम, तो दैट्स अ लॉन्ग टाइम, रियली 96 ईयर्स. लेकिन ये कि बेल्जियम का नहीं पता विच बेल्जियम वुड टर्न अप. ठीक है, उस दिन वो 86 मिनट्स में जागे थे. ठीक है, आज कौन से मिनट में जाए. लेकिन in terms of player comparison in teams, obviously they've got so much quality. जैसे मैं पहले भी बताया था, लिएंड्रो ट्रोसार्ड, जेरमी डोकूज and the Kevin De Bruyne's and the Telemans and the Onanas और कोर्तवाज, मतलब it's quality all round. तो वो तो on the balance of play you would tip Belgium to go through despite the trump card. अली, बहुत बहुत शुक्रिया. अली तैयब हमारे साथ इस फीफा वर्ल्ड कप पे अपने एनालिसिस दे रहे थे. यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का. ब्रेक से वापस आएंगे जो